اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو پیغام ہے قرآن مقدس کے حوالے سے امت مسلمہ کے نام، اہل اسلام کے نام، خصوصاً نسل نو کے نام ہے۔ جس طرح کہ امت کے لوگ جانتے ہیں کہ مغرب آج کل قرآن پاک کی توہین پر پھر تلا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ متواتر 2 مرتبہ، پہلے سویڈن میں پھر ڈنمارک میں قرآن پاک کی توہین کی گئی ہے۔ قرآن پاک کو جلانے اور پھاڑنے کا ناپاک عمل دہرایا گیا ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں، اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ حق سے شرار بولہبی۔ کو باطل کی لڑائی شروع سے چلی آ رہی ہے، اور یہ دنیا کے اندر عموماً دیکھا گیا ہے، جب باطل دلائل سے ہار جاتا ہے تو اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے۔ قرآن مقدس نے چیلنج دیا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، کوئی ایک صورت اس قرآن کے مقابلے میں بنا کر لاؤ، اگرچہ وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ قرآن مقدس خود اس کے اوپر شاہد ہے۔ قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نہ کر سکو، اور بڑے دعوے سے قرآن فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور یہ قرآن کے دشمن کافروں کے لیے، نبی کے گستاخوں کے لیے، منکروں کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن پاک کا مقابلہ تو کر نہ پائے، قرآن جیسی کتاب تو لا نہ پائے۔ قرآن پاک کے مقابلے میں کئی کتابیں انہوں نے تیار بھی کی، لیکن وہ مردود اور ختم ہو گئیں۔ قرآن جس طرح ازل میں تھا اسی طرح آج بھی ہے، اور انشاءاللہ ابد تک رہے گا۔ ہمارے لیے اس وقت جو کرنے والے کام ہیں، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ کفر یہ ہمیں آزما رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ روح محمد کو بدن سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف ہیلے بہانے۔ آج کل کی نسل نو کو جس طرح سوشل میڈیا کی بیماری لگا کر انہوں نے برائی کی طرف لگا دیا ہے کہ آج کی نئی نسل یہ قرآن پاک پڑھنے کے بجائے، نماز پڑھنے کے بجائے، مسجد میں آنے کے بجائے یہ ٹک ٹاک کے اوپر لگے ہوئے ہیں، فلموں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، گناہوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ قرآن مقدس کی ہم کیا کریں، توہین کر کے دیکھیں ان کے اندر کوئی غیرت ہے یا نہیں۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم نے انتقام کا اعلان کرنا ہے کہ ہم نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ جس کی بس میں ہو، جس کی توفیق میں ہو، اس گستاخ قرآن کو، گستاخ کلام الہی کو، گستاخ ذات خداوندی کو جہاں بھی ہاتھ چڑھے اس کے ٹوٹے کر دیے جائیں۔ پہلا عمل تو یہ ہے، لیکن اس میں خیال رہے احتجاج ایسا کرنا بالکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے جس سے ہمارے ملک کے اثاثوں کا نقصان ہو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کمزور ہو یا مسلمان آپس میں لڑیں۔ آپس میں لڑنے کے بجائے ہم نے کافروں سے لڑنا ہے۔ پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ اگر اللہ موقع دے، جس کو موقع ملے، مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، کیا ہوگا یہی ہوگا، شہید کر دیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اس تک پہنچیں گے۔ دوسرا عمل جو کرنا ہے وہ اصل میں ہمیں قرآن کے عمل سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے قرآن پر عمل کر کے دکھانا ہے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں، جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر صدیق اکبر تک، اور ایک آخری صحابی سے لے کر پہلے صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر تک جس طرح ان کا کردار تھا، ہم نے اپنے کردار کو ویسا بنانا ہے۔ اور تیسرا عمل اور اہم اس وقت جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے، وہ قرآن کی تعلیمات کو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ ہم اپنے گھر کے اندر کم از کم ایک ایک بچہ بھی اگر قرآن کا حافظ بنا لیں تو یہ قرآن کی توہین کا، یہ کافروں سے ایسا انتقام ہوگا
کہ ان کی نسلیں یاد کرتی رہیں گی۔ یہ قرآن کی توہین کا انتقام، سب سے زبردست انتقام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بچے کو قرآن آنا چاہیے، اور ہمارے بچے کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر ماں کو، ہر بیٹی کو، ہر بہن کو یہ قرآن پڑھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔